احساس کے بعد دعا ہے، احتساب ہے، پلان ہے اور تبلیغ ہے۔ تصور کیجئے جب بھی کوئی آیت پڑھیں احساس کیجئے اس متعلق کہ میں کہاں کھڑا ہوں، پھر رب تعالیٰ سے دعا کیجئے اور اپنا احتساب کیجئے کہ میں حقیقتاً کرتا کیا ہوں۔ اللہ سے دعا تو کر رہا ہوں، میں کرتا کیا ہوں۔ احتساب کے بعد پلان کیجئے کہ اگلے ہفتے میں نے اس آیت کے مطابق کیا کرنا ہے، اور پھر اس بات پر عمل کر کے دوسروں تک بھی یقیناً پہنچائیے اور ضرور پہنچائیے۔ دعا ہر ایک عمل کی ابتدا ہے۔ احتساب گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا، اگلے دن یا ہفتے کا پلان، بلغوا انی ولو آیا جو آپ پڑھ چکے ہیں اس کا لوگوں تک پہنچائیے۔ قرآن کی ہر آیت پر عمل کے لیے بس سمپل سی بات مثال کے طور پر یہ ہے کہ آپ میں سے کسی کو میں پہلے بھی کہا تھا نا کہ کوئی اولاد آپ کی میٹرک کلاس میں ہو اور وہ کہے دعائیں کریں، میری دعا کریں، تو پوزیشن آ جائے گی اس کی؟ نہیں آئے گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کتاب کھولنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ تو دعا کیجئے، ساتھ احتساب کیجئے، یعنی آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ میں واقعتاً اس دعا کے مطابق کہاں کھڑا ہوں، اور پھر پلان کیجئے کہ میں آگے کا کیا پلان رکھتا ہوں۔ اور پلان رکھنے کے بعد اگر وہ معاشی حوالے سے پلان ہو تو اس کو علماء کرام سے فقہی قواعد کے مطابق چیک ضرور کروا لیجئے۔ اور if you plan to fail you fail to plan۔ اگر آپ کسی چیز کا پلان نہیں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ فیل ہونے کا پلان بناتے ہیں۔ اللہ سے تعلق بنائیے، تعلق باللہ، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھیے، فکر آخرت رکھیے، ذکر کیجئے، عبادات، اخلاق، معاملات، دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام جاری رکھیے۔ ٹیم ورک کے ساتھ اجتماعیت میں ان کاموں کو لے کر چلیے، اور تبلیغ بالآخر ہر ایک کام میں ہم ہر کام کرتے ہیں، یہ کام آخری چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا۔ بلغوا کا مطلب ہے پہنچا دو۔ اس میں نہ گزارش ہے آپ سے، نہ پوچھا گیا ہے، بلکہ کیا دیا گیا ہے؟ حکم دیا گیا ہے۔ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے آپ کو حکم دیا ہے۔ کیا پہنچا دو؟ کس سے پہنچا دو؟ اللہ کے نبی نے کہا انی، مجھ سے، یعنی اللہ کے نبی کتنے محبوب ہیں نا آپ کو، کتنے پیارے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے میری چیز، جن چیزوں سے اللہ کے نبی کی چیزوں سے بھی تو پھر محبت ہے نا، تو ان کی چیزوں سے جو محبت ہے تو بلغوا انی، اللہ کے نبی کہتے ہیں پہنچا دو مجھ سے میری چیزیں، یا میں مجھ سے کیا کچھ، ولو آیات، کیا پہنچا دو؟ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت کیوں نہ آپ جانتے ہو، ایک لفظ کیوں نہ آپ جانتے ہو، ایک لفظ جو آپ سیکھ چکے ہو۔ انتظار نہیں کیجئے کہ میں عالم بن جاؤں گا، میں اتنا کورس کروں گا، فلاں کورس کروں گا، یہ کورس کروں گا، پھر وہ کروں گا، پھر تو ابھی نماز ہو، یہ پھر قرآن کروں گا، پھر یہ مکمل کروں گا۔ نہیں، جتنا ایک لفظ آپ کو آیا ہونا وہ پہنچا دیجئے، اپنا حق ادا کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بات بھی آپ پڑھتے ہیں اس سے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچائیے۔ اس میں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت کو لگائیے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کیجئے۔ اللہ کے دین کا کام آپ تین طریقے سے کر سکتے ہیں، آپ یا وقت لگاتے ہیں اپنا، یا پیسہ لگاتے ہیں، یا صلاحیتیں لگاتے ہیں۔ قرآن کریم کے حقوق ہیں، بہت اچھے سے آپ سب جانتے ہیں۔ اس پر ایمان رکھنا، ایمان و تعظیم کرنا، اس کی تلاوت اور ترتیل کرنا، تدبر اور تذکر کرنا۔ تدبر کس چیز کا نام ہے؟ غور کرنا۔ تذکر نصیحت کرنا یعنی عمل کرنا، اور پھر تبلیغ کرنا، یہ اس کے حقوق ہیں۔ اس پر عمل کیجئے، اور بغیر سمجھے تدبر اور تذکر ممکن نہیں، یعنی مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا قرآن کریم کا۔ آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں اس متعلق کہ آپ قرآن کریم پر تدبر اور تذکر کا نظام کیسے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وا کا مطلب اور لا کا مطلب البتہ، تحقیق، ڈن، مطلب کوئی کنفیوژن نہیں۔ قد کا مطلب یہ کام ہو چکا، یسر نا کا مطلب ہے، نا تو آخری میں کیا بتاتا ہے؟ نا، ہم نے۔ یسر کا مطلب ہے آسان، اور عسر کا مطلب ہے مشکل۔ بولے عربی میں یسر، دوبارہ بولے یسر، اب بولے عسر، پھر بولے یسر، بولے عسر۔ جو بولنے میں آسان ہے وہ اس کا مطلب ہے آسان۔ یسر بولنا آسان ہے نا، عسر جو ہے وہ مخرج کے ساتھ ہے، مخرج کے ساتھ تو برحال دونوں ہی ہوتے ہیں۔ کس کو آسان کیا؟ القرآن، قرآن کی لفظی معنی ہے بہت زیادہ پڑھے جانا۔ قرآن لفظ جو ہے نا اس کے میننگ ہے، کیا میننگ ہے؟ بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔
اور آج کی سائنس کی تحقیق بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ وہ قرآن کریم ہے. اور یہ وہ پاکستان کی واحد، شاید یہاں سے ماشاءاللہ یہاں بھی سب، اگر دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہوتی ہوگی نا تو اس کا میں سمجھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں بہت بڑا حصہ پاکستان میں ہے جو اس کو پڑھتا ہے، اور حفاظ کے اعتبار سے بھی پاکستان کا بہت بڑا حصہ ہے. لیکن سمجھنے والوں کے اعتبار سے ایک ریسرچ کہتی ہے کہ 1% بھی حصہ ایسا نہیں ہے پاکستان میں مسلمانوں کا کہ جو قرآن کو سمجھنا جانتے ہوں یا سمجھ کر پڑھتے ہوں. یسرنا القرآن، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو آسان کر دیا، کس لیے؟ لذکر، جو اس کا مقصد تھا. پیچھے اللہ نے ابھی مقصد بتایا تھا، ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے. تو اللہ کا یقیناً اس پر عمل سے شکر ادا کیجیے اور ویسے بھی شکر ادا کیجیے. عمل سے شکر یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیے، اور اللہ کا ویسے بھی شکر ادا کیجیے کہ اللہ چاہتے تو تمہارے لیے فرض بھی کر دیتے اس کتاب کو سمجھنا، جاننا، اور اللہ کسی ایسی زبان میں بھی نازل فرما دیتے. یہ چارج نہیں ہو رہا بڑے بھائی، یہ چارج نہیں کر رہا. اللہ کسی ایسی نازل کتاب میں بھی نازل فرما دیتے زبان میں کہ آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس کو آسان فرمایا. بٹن کھولے. اللہ نے کیا کیا؟ اس کو آسان فرمایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، آسان رکھا. ہو رہا ہے میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ نہ صرف قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا آسان فرمایا، بلکہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے عمل کے بعد پھیلانا، اس کی تبلیغ کرنا، لوگوں تک پہنچانا، سمجھانا بھی آسان فرمایا ہے. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اگر اللہ کے نبی نے کہا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. قرآن کی پھیلانے کا ایک جو پیچھے اس کے وہ گزرے نا حقوق، ان میں ایک آتا آخری تبلیغ. تو اگر یہ حکم دیا گیا ہے اس کے حقوق میں تو وہ والا کام بھی آسان ہے. اس مراد یہ ہے کہنے کی کہ قرآن اپنے 5 کے 6 حقوق میں آسان ہے. اس پر ایمان لانا بھی آسان ہے، اس کی تعظیم بھی آسان ہے، اس کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اس کا حق، اس پہ عمل کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ تمام چیزیں آسان ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے. خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھا، بہترین. میں نے اس دن بتایا نا گڈ بیٹر بیسٹ کیا تھا. اسکول میں ٹیچر ٹک لگا کے ایسے ریمارکس دیتے ہیں نا، نیچے لکھتے گڈ، اس سے اچھا ہوتا ہے کہتے ہیں ویری گڈ، پھر کہتے ہیں ایکسیلنٹ. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایکسیلنٹ وہ ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں من جو تعلم، پڑھیے گا میری بات، تعلم یعنی سیکھتے ہیں، اور علمہ سکھاتے ہیں اس کو. کس کو؟ قرآن کریم کو. اور سیکھتے اور سکھاتے ہیں، بہترین لوگ تو ہیں. اور بہترین کیوں ہو جاتے ہیں سیکھنے والے میں؟ تو یہ معاشرہ تو استاد کی زیادہ تعظیم کرتا ہے نا، لیکن قرآن کا علم ایسا علم ہے کہ اس کے طالب علم کبھی ختم نہیں ہوتے. تو تعلم اور پھر اس کو سکھانے والا وہ بہترین لوگوں میں شامل ہے. اس وقت سطح زمین پر یہ لاکھوں کلاسوں میں سے ایک کلاس ہے جو اللہ کی نظر میں ساری کلاسوں میں بہترین ہے. اس وقت اس کلاس میں آپ کے علاوہ اللہ کے فرشتے ہیں جو موجود ہیں، جو اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، اللہ کو خبر دے رہے ہیں. اللہ تیرے بندے ہیں جو تیرا ذکر فرما رہے ہیں، اور اللہ اس خبر کو سن کر خوش ہو رہے ہیں. اور یہ خوشی اللہ کی کس کے متعلق ہے کہ اللہ کس فرشتے کس کے متعلق خبر دے رہے ہیں؟ کون ذکر کر رہے ہیں؟ یہ عمیر بیگ کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں، اور یہ فلاں کر رہے ہیں. یہ خبر آپ کے متعلق اللہ تک پہنچ رہی ہے، اور اللہ اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. وہ فرشتے اللہ اپنی رحمتیں نازل کر رہے ہیں آپ پر. کتنی کر رہے ہیں؟ الرحمن الرحیم. الرحمن کا کیا ہے؟ شدت ہے. اور رحیم ہے، کب سے کب تک رحمتیں نازل کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیشہ، یعنی اللہ تو مستقل مہربانیاں فرما ہی رہے. یہ آپ ہیں کہ اس سے کتنا بچ جاتے ہیں یا اس کو کتنا سمیٹ لیتے ہیں. وہ میں نے کہا نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا. ھدی للناس، ہدایت ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. ایک جگہ اللہ یہ کہتا ہے، ایک جگہ اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. تو میں نے کہا کس کے لیے ہے؟ دونوں میں سے تو دو مختلف باتیں ہیں. انسانوں میں تو یہود کفار سب ہیں، متقین تو تقوی رکھنے والے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ جو بات ابھی میں کر رہا تھا، یہ واپس اس لیے لایا ہوں، اس بات سے کنیکشن ہے
یہ کھڑکی اگر آپ کو دکھتی ہے، اس سے باہر اگر بارش ہو رہی ہو تو کیا ہم سب اس میں بھیگ جائیں گے؟ نہیں بھیگیں گے۔ وہ بارش تو ہر ایک کے لیے ہو رہی ہے، لیکن ہم میں سے کوئی ہے جو اس کھڑکی سے باہر کوئی سمجھے کہ میں صرف نظارہ دیکھ لوں میرے لیے اچھا ہے، کوئی سمجھے کہ میں ایک گلاس پانی کا بھر لیتا ہوں بارش سے، کوئی پتیلا لے آئے اور کوئی خود کیا کرے، یہاں سے اٹھ کر باہر چلا جائے۔ تو یہ ہدی للمتقین سے ہدی للناس، اللہ نے تو یہ بارش کی ہے، الرحمن الرحیم ہے، مستقل ہے، لیکن یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنے تقوی والے بن جائیے۔ اور تقوی والے ہونے جانا کوئی مشکل نہیں ہے، انہی آیات میں اگلی 4 آیات پڑھی اللہ بتاتے ہیں تقوی اختیار کرنے والے یعنی اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ بہت آسان سے لوگ ہیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بہترین لوگ آپ کس کی نظر میں ہیں؟ میری نظر میں ہو جائیں گے کہ بھائی میں نے پڑھایا تھا جی، پڑھ رہے ابھی آگے پڑھا رہے۔ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے نبی کی نظر میں، جس اللہ کے دعوے کرتے ہیں ایمان رکھنے کے، جس نبی کے محبت کی قسمیں کھاتے ہیں، یقین کیجئے کہ کبھی تصور کریں کہ کل بروز قیامت کیا میں اور آپ اس قابل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جس اللہ سے ہم ملاقات کا چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری ملاقات ہو آپ سے، جس نبی سے شفاعت کے آپ اتنے محبت کے بھی دعوے کرتے ہیں اور شفاعت کے امیدیں رکھتے ہیں، یہ آنکھ بند ہوئی تو کیا یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ کے نبی میں وہ تمام پیغام امت تک پہنچایا جو تو نے مجھ تک ذمہ داری پہنچائی تھی، جو آپ نے مجھ تک پیغام پہنچایا تھا؟ کیا اللہ کو یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ میں وہ تمام کام زمین پر صادر کرایا جو تیری زمین تھی، تیری زمین پر تیرا نظام میں قائم کرایا؟ نہیں کہہ سکیں گے یہاں۔ اور یہ آنکھ پلک جھپکنے میں کیسی ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے علی مجھے اتنا بھی یقین نہیں کہ یہ آنکھ پلک جھپکنے میں بند کروں اور میری موت ہو جائے۔ یہ عمل ہے کہ اگر آج میری موت ہو جائے دوبارہ نہ کھلے تو میں کیا کر رکھا ہوں؟ میں اللہ کے آگے کھڑا ہو کر کیا کہہ سکوں گا کہ اس قرآن کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ خیانت ہی خیانت کی۔ تو قرآن تو میرے لیے بالآخر قرآن کو یہ حق ہے، دنیا میں کچھ حق آپ کو ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیں، اس کو یہ کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کو پڑھیں، پھر قیامت کے دن قرآن کے پاس حق ہے کہ وہ آپ کو بچا لے یا آپ کو رسوا کر دے، اور وہ یقیناً ایسے رسوا نہیں کرے گا، اور یقیناً آپ کو بچائے گا۔ آپ طلب رکھیے، آپ کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے علم کے راستے کھولیں گے۔ اور یقیناً یاد رکھیے گا کہ قرآن کا علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے کوئی شخص دیکھا ہے کہ جو کہتا ہو کہ میں قرآن پر پورا علم پر عبور رکھتا ہوں؟ نہیں۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے، اس میں شرمانے کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ سیکھنے کے لیے کہ ابھی مجھے تو پورا آیا ہی نہیں ہے، کوئی ڈگری تو ہے نہیں کہ جو پوری آئے گی، ڈگری ایگزام ہوگا۔ تو علم تو کبھی ختم ہو بھی نہیں سکتا ہے، یہ زندہ معجزہ ہے۔ قرآن سے ساتھ تعلق آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا علم کبھی نہیں ختم ہونا، تو اس کا ایکسپرٹ بھی کبھی کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ سب کیا ہیں؟ سبھی اسٹوڈنٹ ہیں، سب سیکھنے والے ہیں، اور آپ ان سیکھنے والوں کی لائن میں شامل ہو جائیے۔ اور اسی طرح سکھانے کے لیے جب ایکسپرٹ ہی نہیں بن سکتے تو سیکھنے کے لیے کوئی انتظار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جتنا سیکھ چکے ہیں اس پر عمل کرنا شروع کیجئے اور اس کو سکھانا شروع کیجئے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بمحاورت ترجمہ کریے گا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہاں، یہ خیر کا مطلب بتا دیں۔ خیر، بلائی۔ کم، تم میں سے بہترین، کم کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، جمع ہے، ہم کا کم، یعنی آپ سب میں سے، من جو، تعلم وہ کا مطلب اور، علامہ کا جو سکھائے، ہو اس کو، یعنی کس کو؟ کتاب کو، اس کتاب کو، قرآن کو۔ اس سے پیچھے ہم نے آیت پڑھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وا کا مطلب اور، لا کا مطلب یہ والا لانی ہے، البتہ تحقیق، ڈن، قد یہ کام ہو چکا، قد اقامت الصلاۃ، قد اقامت الصلاۃ، قامت میں پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ قد اقامت الصلاۃ، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کام کا نماز قائم ہو چکی۔ قد اقامت الصلاۃ، قامت میں جو کہتے ہیں تو آپ وہ اعلان کرتے ہیں کہ نماز کھڑی ہو چکی، یہ کام ہو چکا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ کام ہو چکا کہ یسرنا، ہم نے اس قرآن کو کیا کر دیا؟ آسان کر دیا۔ قرآن للذکر، کس لیے آسان کیا؟ جو اس کا مقصد ہے۔ دیکھیے مقصد الگ نہیں بتایا، مقصد بھی وہی بتایا کہ نصیحت حاصل کریں، اس کو سمجھیں۔ اور اس کے پہلے آیت میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ایک اور چیز اس کے علاوہ،
آج کے سبق میں بلغوا انی ولو آیا، بلغو کا مطلب پہنچا دو، کیا مطلب ہے؟ پہنچا دو، حکمن ہے، حکم ہے، انی کہاں سے پہنچا دو؟ مجھ سے، ولو آیا چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور اس کے بعد ہم نہ جانے اس حکم کو کتنا پورا کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے، اور حکم ہے تو پھر پکڑ بھی ہوگی نا. اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی سب سے پہلی آیت نزول قرآن کے مقصد پہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے رہتے کتاب، مطلب بولتے جائیں گے آپ لوگ، کتاب انزلناہ، نہیں انزلناہ، ہاں انزلنا ہم نے اتارا، ہو اس کو یعنی اس کتاب کو، کتاب انزلناہ الیک آپ کی طرف، الا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہی کی طرف، فی سبیل اللہ بھی آپ کہتے ہیں، الیک آپ کی طرف، کتاب انزلناہ الیک مبارک، کیوں اتاری ہے بھائی؟ مبارکن، اس لیے اتاری ہے، کیا ہے؟ برکت والی ہے، مبارکن لیدبروا، تاکہ آپ کیا کیجئے؟ تدبر کریں، یعنی غور کریں، اس کو پڑھیں تو ریسے نہیں لگائیں بلکہ اس کو رکیں، سمجھیں، دیکھیں. وَلِيَتَذَكَّرَ، لیتدبروا آیات ہی اس کی آیات پر، وَلِيَتَذَكَّرَ اور نصیحت حاصل کریں، یعنی اس کو عمل ملائیں. اولو الالباب، عقل والے یہ کام کر سکیں گے اگر آپ عقل والے ہیں. اس کے بعد گرامر میں قواعد کا پارٹ ہے جو اس کا آغاز آج ہم سمع، علم، عمل اور رحمہ کے الفاظ سے کریں گے. گرامر ہم ٹی پی آئی سے پڑھتے ہیں، جو آخر میں دو لاسٹ میں خواتین ہیں وہ آگے اچھے. گرامر ہم ٹی پی آئی سے پڑھتے ہیں، اور ٹی پی آئی کہتے ہیں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کو، پورے جسمانی وجود کا استعمال کرتے ہوئے پڑھنا. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہے؟ چلیے تو میرے بات دہرائیے گا، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. دوبارہ سے کریں گے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. چلیے اسی طرح ہم نے یہ اسٹائلز کو یاد رکھنے کے لیے، وزن کو یاد رکھنے کے لیے، ڈائی کو یاد رکھنے کے لیے ایک جملہ سیکھا تھا. دہرائیے گا میرے بعد، قرآن کھولو گے فتح یفتح، نہیں فتح یفتح نہیں پڑھنا آپ نے، صرف اتنی مہربانی نہیں کیجیے مجھ پر، پورا پڑھیے. قرآن کھولو گے فتح یفتح، تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ینصر، ورنہ مار پڑے گی، ضرب یضرب، ہاں اور اللہ سے مار پڑے گی. اس لیے سن لو اللہ کی، سمع یسمع. جی اس سے پہلے ہم فتح کے وزن پہ الفاظ کا ٹیبل بنا چکے ہیں، اس کی پریکٹس کر چکے ہیں، نصر کے وزن پہ، ضرب کے وزن پہ، اور آج ہم کریں گے سمع کے وزن پر. سمع کے وزن پر کریں گے جس کا مضارع ہے یسمع اور امر بنتا ہے اسمع. قرآن کریم کے میں اس کے وزن پر آنے والے یہ ڈفرینٹ قسم کے الفاظ ہیں، افعال ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. سمع سے ٹیبل بنتا ہے ماضی کا، سمع، سمعوا، سمعت، سمعتم، سمعتوا، سمعنا، سمعات. مضارع کا بن جاتا ہے یسمع، یسمعون، تسمع، تسمعون، اسمع، نسمع، تسمع. اور اسی طرح امر بنتا ہے اسمع، اسمعوا، لا تسمع، لا تسمعوا. اور سامع، مسموع اور سم اس کا فاعل، مفعول اور فعل ہے. اگلا لفظ جو ہوگا وہ آپ لوگوں نے بنانا ہے اپنے پاس، اپنی نوٹ بک میں پریکٹس کرنی ہے. عالمہ سے بنانے کی کوشش کیجئے، عالمہ سے بنانے کی کوشش کیجئے. جی عالمہ، عین لام میم، عالمہ. عاملہ سے بنانے کی کوشش کیجئے، اور ایسا کیجئے کہ ان میں سے جو لفظ آپ کو پسند آتا ہے اپنی مرضی سے سب الگ الگ لفظ سے پورا ٹیبل بنائیے. پہلے اپنے پاس نوٹ بک میں ہیڈنگ ڈال لیجئے لفظ کی، کون سا لفظ آپ بنا رہے ہیں ٹیبل. اور سب جو ہے نا یہ ایک جیسا نہیں لے لیجئے گا. سمع، خسر، حسب، غضب، نعیم،